بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے ٹاپکس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب آپ ان ٹاپکس کو جو ہے جلد از جلد یاد کریں، اور پھر اگر آپ اس کا ٹیسٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ لکھ کر اس کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آخری پورشن جو ہے گرامر عربی قواعد جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور پھر یہ ترجمے سے پہلے میں آپ کو گرامر جو ہے وہ اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ ترجمہ جو ہے لفظی اور بامحاورہ کرنے میں اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو ہے عربی قواعد کا پہلا ٹاپک جو ہے جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ کلمات کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات جو ہے سمجھ میں آ جائے، وہ مرکب تام یا جملہ کہلاتا ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ سب سے پہلے جملہ اسمیہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی تعریف یا ڈیفینیشن کیا ہے کہ عربی زبان میں وہ جملہ جس میں پہلا جز اسم ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً الرسول امین، رسول امانت دار ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیسے کہ اس کا پہلا جز الرسول جو ہے وہ اسم ہے، اور اس لیے جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رحیم، کہ اللہ رحیم ہے، تو اللہ جو ہے وہ بھی اسم ہے، تو جس جملے کا پہلا جز جو ہے وہ اسم ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خالد ذہین، تو اس میں بھی خالد جو ہے وہ ذہین ہے، خالد جو ہے وہ پہلا جز ہے اس جملے کا اور وہ اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اب اس کے جو ہے قواعد دیکھتے ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں ابتدائی اسم کو مبتدا اور جو کچھ اس کے متعلق بتایا جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ پہلے اسم کو مبتدا اور جو کچھ اس اسم کے متعلق جو ہے بتایا جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اوپر والی جو اگزامپل ہے الرسول امین، اب اس میں الرسول جو ہے وہ مبتدا ہے، امین جو ہے اس کی خبر ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں عام طور پر مبتدا جو ہے وہ معرفہ اور اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رازقن، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے، رازقن کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اس طرح سے الرسول میں الرسول جو ہے اسم معرفہ ہے، امین جو ہے وہ نکرہ ہے۔ اب تیسرا قاعدہ اس کا کیا ہے؟ اردو میں جملہ اسمیہ کے آخر میں ہے یا ہیں وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، عربی میں ان کے لیے کوئی الگ لفظ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب ہی میں یہ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسے اللہ رازقن، اللہ رازق ہے، الرسول امین، رسول جو ہے امانت دار ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں مرکب کے دونوں جز جو ہیں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں جز نکرہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ کہا جائے کہ خالد تلمیذ، خالد جو ہے وہ شاگرد ہے، خالد ذہین، خالد جو ہے وہ ذہین ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ اسم نکرہ ہے۔ اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ الطالب، طالب علم جو ہے وہ طالب علم جو ہے ذہین، ذہین ہے۔ اب اس میں مرکب توصیفی میں دونوں جز جو ہیں وہ یا تو معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں ہی نکرہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ کہا جائے کہ الرجل الصالح، نیک آدمی، اگر اس کو نکرہ کریں تو ہم کہیں گے رجل صالح، نیک آدمی، یا تو دونوں جز جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں ہی نکرہ ہوتے ہیں۔ جبکہ جملہ اسمیہ میں
بالعموم پہلا جز جو ہے وہ اسم معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہوتا ہے. جیسے یہ ہے العبد فقیر. العبد اس پہ الف لام آیا ہے تو یہ اسم معرفہ ہے، فقیر یہ اسم نکرہ ہے. اور پھر نمبر 5 پہ عموماً مبتدا اور خبر دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جس پر پیش آتی ہے. جیسے اوپر جتنی بھی اگزامپلز آپ نے پڑھی ہیں تو ان میں دونوں پہ پیش ہے. اللہ رازق، الرسول امین اور پھر العبد فقیر، ان سب پہ دونوں پہ پیش آتی ہے. یہ دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں. اور نمبر 6 قاعدہ جو ہے، خبر اپنے مبتدا کے مطابق واحد، تثنیہ یا جمع ہوتی ہے. مثلا اگر جو ہے مبتدا جو ہے وہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی. جیسے یہ والی اگزامپل ہے الطالب ناجح. اور پھر یہ کہ اگر تثنیہ یعنی 2 کے لیے کریں گے تو الطالبانی ناجحانی، کامیاب ہیں 2 طالب علم. تو اب اس میں طالب علم جو ہیں 2 ہیں تو ان کی خبر بھی 2 ہے. اور اگر جمع لیں گے الطالبون زیادہ طالب علم تو ناجحون ان کی خبر بھی جمع ہی آئے گی. اب ایک جو ہے 7واں قاعدہ یہ ہے کہ خبر اپنے مبتدا کے مطابق مذکر یا مؤنث ہوتی ہے. کہ اگر مبتدا جو ہے اسم جو ہے وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، اگر مبتدا جو ہے مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہی آئے گی. جیسے البنتو صغیرتن، بنتو بیٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے تو صغیرتن اس کی خبر بھی مؤنث ہی آئے گی، بیٹی چھوٹی ہے. اس طرح سے الابن بیٹا جو ہے وہ مذکر ہے، صغیرن چھوٹا ہے تو صغیرن کیا ہے؟ مذکر. یعنی خبر اپنے مبتدا کے مطابق مذکر یا مؤنث ہوتی ہے. اب 8واں جو ہے لیکن ایک استثنائی صورت یہ ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مبتدا جمع غیر عاقل ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے. مثلا الکتب مفیدۃ، کتابیں جو ہیں مفید ہیں. اب جمع غیر عاقل سے کیا مراد ہے؟ ایسی اشیاء جو عقل سے خالی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کرسی ہے، کتاب ہے، جو میز ہے، اس طرح کی جو چیزیں جن میں عقل نہیں پائی جاتی، جیسے اشجار درخت ہیں، دریا، نہریں. تو اب مبتدا اگر جمع غیر عاقل ہو، ان چیزوں کی جمع ہو تو پھر کیا ہے؟ خبر عموماً واحد مؤنث ہی ہوتی ہے. مثلا الکتب کتابن کی جمع ہے، یہ جمع غیر ذوی العقول ہے اور اس کا جو ہے خبر جو ہے وہ مؤنث ہی آئے گی، مفیدۃن مفیدن نہیں آئے گی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور پھر یہ کہ جو ہے مبتدا اگر جمع مکسر ہو تو بھی خبر عموماً واحد مؤنث ہی ہوتی ہے. یہ 2 صورتیں ہیں. کہ دوسری صورت کیا ہے؟ جمع مکسر ہو مبتدا یعنی اسم. تو جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ ایسی جمع جو واحد سے بناتے ہوئے اس میں کوئی رد و بدل کیا جائے. بعض جمع ویسے اسی بیس پہ آتی ہے واحد کے، جیسے طالبن سے طالبونا. اب اگر راجلن کی جمع لیں تو یہ جمع مکسر ہوگی، راجلن سے رجالن. تو اگر مبتدا جمع مکسر ہو تو بھی خبر جو ہے عموماً واحد مؤنث ہی آتی ہے. جیسے الاشجارو درخت جو ہیں وہ کیا ہے؟ یہ جمع جو ہے مکسر ہے، شجرن سے اشجارن. الاشجارو طویلتن، یہ اوپر بھی یہ اگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ درخت جو ہیں وہ لمبے ہیں. اب اس کی خبر بھی واحد مؤنث ہی آئے گی. دونوں صورتوں میں جمع مکسر ہونے کی صورت میں اور پھر جمع غیر ذوی العقول ہونے کی صورت میں خبر ہمیشہ واحد ہی آئے گی، لیکن باقی صورتوں میں خبر مبتدا کے مطابق آئے گی. چاہے وہ خبر جو ہے مبتدا واحد ہے تو پھر خبر بھی واحد ہے، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے. اور پھر یہ کہ مبتدا اور خبر میں سے کوئی بھی مفرد یا مرکب ہو سکتا ہے.
مبتدا اور خبر میں کوئی بھی مفرد یا مرکب ہو سکتا ہے. کبھی جو ہے خبر مرکب ہو سکتی ہے یا مفرد ہو سکتی ہے. اس طرح سے کبھی مبتدا مرکب بھی ہو سکتا ہے، کبھی خبر کے طور پہ بھی کبھی مفرد یعنی ایک واحد کے طور پر بھی آ سکتا ہے. جیسے الولد الصغیر نائم، چھوٹا بچہ جو ہے وہ سویا ہے. اب اس میں مبتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ الولد الصغیر، یہ مرکب ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ نائم مفرد ہے. اب دوسری مثال میں کیا ہے؟ احمد، احمد جو ہے مبتدا ہے، یہ مفرد ہے، سنگل ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ مرکب ہے، رجل طیب. احمد جو ہے وہ پاکیزہ آدمی ہے. احمد جو ہے مفرد ہے اور اس کی خبر جو ہے مرکب ہے، رجل طیب. اور پھر ایک صورت یہ ہے کہ اگر مبتدا سے پہلے ما یا لیسا آ جائے تو جملہ منفی بن جاتا ہے. اس سے پہلے بازید بھی لگا دیتے ہیں جو اسے مجرور کر دیتی ہے. مثلا لیس اللہ، اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لیس اللہ بظلام، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب لیسا کے آنے کی وجہ سے ظلام کے نیچے بازید بھی جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. لیس اللہ بظلام، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو یہ جملہ منفی بن جائے گا. اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اب اس میں جو ہے ما کے آنے کی وجہ سے قاری جو ہے خبر جو تھی اس میں کیا ہو گیا؟ بازید بھی لگانے سے اس کے آخر میں زیر آئے گی، یہ مجرور آئے گا، ما انا بقارئ. اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا ما اور لیسا کے بغیر تو کہتے انا قارئ. تو ما کے آنے کی وجہ سے اس میں منفی معنی پیدا ہوگی اور پھر بازید بھی لگانے سے اس کے آخر میں ان آئے گا. اسی طرح سے لیس اللہ بظلام، اللہ اسم ہے اور خبر جو ہے اس کی بظلام، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بازید بھی لگانے سے اس کے آخر میں جو ہے وہ زیر آئے گی. اور پھر اگر مبتدا جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہو، حروف مشبہ بالفعل ایسے افعال جو ہیں وہ حروف سے ملتے ہوں. حروف مشبہ بالفعل ایسے حروف جو افعال سے ملتے جلتے ہوں، اگر جملہ اسمیہ پر داخل ہوں تو یہ مبتدا کو زبر دیتے ہیں. مثلا انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ وغیرہ یہ سارے حروف مشبہ بالفعل ہیں. اگر یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ جائیں تو پھر اسم یعنی مبتدا پر زبر آئے گی. ان اللہ غنی، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے. یا ان الشرک لظلم عظیم، انا کی آنے کی وجہ سے شرکا جو ہے یہ اسم تھا، مبتدا تھا، اس پہ زبر آئے گی. کہ حروف مشبہ بالفعل اگر جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو پھر اس کو زبر دیتے ہیں. کس کو؟ مبتدا کو، اسم کو. اگر اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہو تو اس سے پہلے آ یا حل لگا دیتے ہیں. جیسے الیس اللہ الرحیم، کیا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ جو ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر. اب اس میں حل لگانے سے یہ جملہ جو ہے یہ سوالیہ جملے میں چینج ہو جائے گا. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کی. آپ کے نصاب سے جو قرآنی آیات آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ یہ جملہ اسمیہ بے شک، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اِنَّهُ، اِنَّ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور ہو مبتدا ہے، اسم ہے وہ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ جو ہے وہ اسم ہے لیکن انا کی وجہ سے
اللہ پہ زبر آئے گی۔ عمومی طور پر اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ پیش آتی ہے۔ اولئک هم المتقون، اور وہی لوگ تقوی والے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ انتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ انتم جملہ اسمیہ اور یہ اسم ہے، اور پھر تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف۔ آپ نے پہلے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا۔ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ ایسا جملہ، دو کلمات کا ایسا مجموعہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز اس کی خبر ہو۔ پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو جو اس کے متعلق کچھ بتا رہا ہو اسے خبر کہتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ کیا ہے؟ اس کے جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جو فعل سے شروع ہو۔ جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی بات اس شخص کی جس نے اس کی حمد جو ہے وہ بیان کی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، سامع کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو جس فعل کے شروع میں جملے کے شروع میں فعل آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ سامع فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ اس کو جو ہے فعل کو مسند اور جس کی طرف جو ہے وہ کیا جائے اس کو مسند علیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے قواعد کیا ہیں؟ اگر فعل لازم ہو تو فعل اور فاعل کے ملنے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلا جاء احمد، احمد آیا۔ کہ اگر فعل لازم ہو، جو صرف فعل لازم کیا ہے؟ ایسا فعل جو فاعل کو چاہے، تو فعل اور فاعل کے ملنے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ اکل خالد، خالد نے کھایا۔ جاء احمد، احمد آیا۔ اب اس میں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ فعل سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا کتب سعد رسالہ، کتب لکھا، سعد نے، رسالہ خط لکھا۔ الفعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے اور مفعول کے بغیر وہ جملہ مکمل نہ ہو۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ کتب سعد، سعد نے کیا لکھا، تو اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوگی رسالۃ، رسالہ خط لکھا۔ اس لیے فعل متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا کتب سعد رسالہ۔ عام طور پر فعل جو ہے وہ پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ جیسے اوپر والے جملے میں بھی آپ نے یہ پڑھا کہ کاتبہ پہلے فعل ہے، پھر سعد فاعل ہے، رسالہ پھر مفعول ہے۔ اسی طرح سے اشترى زید تفاحۃ، اشترى فعل ہے، خریدا زید، زید نے تفاحۃ سیب، زید نے سیب خریدا۔ اب اس کے بعد ہے فاعل ہمیشہ مرفوع پیش والا ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب زبر والا ہوتا ہے۔ جیسے قتل داؤد جالوت، قتل قتل کیا داؤد نے، جالوت جالوت کو۔ قتل جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے اور اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے، اور داؤد جو ہے وہ فاعل ہے، یہ ہمیشہ اس پہ پیش آتی ہے جالوتا، اور مفعول جو ہے اس پہ ہمیشہ زبر آتی ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیں کہ داؤد فاعل ہے، مرفوع ہے، اس پہ پیش ہے، اور جالوتا مفعول ہے اور منصوب ہے، یعنی اس پہ زبر ہے۔ فاعل پہ ہمیشہ پیش آتی ہے اور مفعول ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے۔
اور پھر یہ کہ جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، فاعل خواہ واحد ہو، ہاں تثنیہ ہو، ہاں جمع ہو۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زیادہ کو۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ طالب علم آیا ایک، تو تب بھی ہم کہیں گے جا طالبن، طالب علم آیا، ایک طالب علم آیا۔ اگر ہم زیادہ دو کے لیے کہیں گے تو پھر بھی جا ہی آئے گا، جا طالبانی، دو طالب علم آئے۔ فعل جو ہے وہ واحد ہی ہوگا، لیکن فاعل جو ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ کے لیے کریں گے تو جا طلاب، طالب علم آئے۔ اب ان سب کے لیے جو ہے جا فعل واحد ہی آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ اور پھر یہ کہ اگر فاعل مؤنث ہو تو خواہ وہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل واحد مؤنث ہی آئے گا۔ مثال کے طور پر جاءت طالباتن، طالبہ آئی، جاءت طالبتانی، دو طالبات آئیں، جاءت طالباتن، زیادہ طالبات آئیں۔ جیسے واحد میں ہے، مذکر میں ہے کہ اگر فاعل مذکر ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے تو فعل واحد مذکر ہی آئے گا۔ اس طرح سے اگر فاعل جو ہے مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے تو اس کا فعل بھی واحد مؤنث ہی آئے گا، جیسے جاءت، جاءت، جاءت۔ اب اگر جو ہے غیر ذوی العقول کی جمع مکسر کے فعل کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کی جمع مکسر کے فعل کے لیے مؤنث کا صیغہ، جیسے پیچھے آپ نے اس میں پڑھا ہے جملہ اسمیہ میں۔ اب یہ دیکھیں کہ بنیت المساجد، مساجد کیا ہے؟ جمع غیر ذوی العقول اور پھر جمع مکسر ہے، مسجد سے مساجد، اس میں مسجد میں ترمیم کر کے اس کو مساجد جمع بنایا گیا ہے، جمع غیر ذوی العقول ہے تو دونوں صورتوں میں ان کا جو ہے فعل جو ہے وہ واحد مؤنث ہی آئے گا، بنیت، بنیت المساجد۔ اس طرح سے ان کسرت الکراسیو، کراسیو کرسیاں ٹوٹ گئیں، ان کسرت بھی واحد مؤنث ہے۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غیر ذوی العقول اور جمع مکسر کے لیے ہمیشہ واحد مؤنث کا فعل جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب فعل کا فاعل جو ہے اسم ظاہر نہ ہو بلکہ فاعل ضمیر ہی ہو تو پھر فعل اپنی ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ مثلاً قاما، قاما، قامو، تینوں میں الگ ترتیب واحد، تثنیہ اور جمع کی ضمیریں ہیں اور ہر ایک کی یہی ضمیر اس کی فاعل بھی ہے۔ قاما وہ ایک شخص کھڑا ہوا، قاما وہ دو شخص کھڑے ہوئے، قامو وہ سب اشخاص کھڑے ہوئے۔ جب فعل کا فاعل اسم ظاہر نہ ہو بلکہ فاعل ضمیر ہی ہو، اب اس میں جو ہے یہ اسم ظاہر نہیں ہے کہ اسم سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ اس کے معنی کیا ہیں، بلکہ یہ فاعل ضمیر ہے، اس کے اندر استعمال ہونے والی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے۔ جیسے قاما، یہ ہوا قاما نہیں کہیں گے قاما وہ ایک شخص کھڑا ہوا، قاما وہ دو شخص کھڑے ہوئے، قامو وہ سب شخص کھڑے ہوئے۔ اب نصابی قرآنی آیات سے جملہ فعلیہ کی جو ہیں وہ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ لا تَتَّبِعُوا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے۔ وَيَشْتَرُونَ اور وہ خرید لیتے ہیں، بھی اس کے عوض ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت۔ وَيَشْتَرُونَ اور وہ خرید لیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اللہ قیامت کے دن سے کلام نہیں کرے گا۔ يُكَلِّمُهُمْ ان سے کلام نہیں کرے گا، یہ بھی فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی۔
لا یریدو نہیں چاہتا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، جملہ فعلیہ۔ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی پکارنے والے کی پکار کا۔ تو اجیبو یہ بھی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، یہ فعل ہے، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ اجیبو دعوت الدائی، یہ دونوں ٹاپکس جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے وہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔